لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، مسجد اقصی اور بیت المقدس یہ مقامات مقدسہ میں سے ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، الذی بارکنا حولہ، اس کے آس پاس کی سرزمین کو ہم نے برکت والی بنایا۔ اس میں نہروں کی کثرت ہے، پھلوں کی کثرت ہے، اور یہ بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام کا مدفن ہے۔ بے شمار انبیاء اور بے شمار صحابہ وہاں پر مدفون ہیں۔ تو یہ مقدس سرزمین ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد میں مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف جس وقت ہجرت کی تو انہوں نے اس وقت بیت المقدس کی بنیادوں پر اثرنو اس کی تعمیر فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اس وقت 3 دعائیں مانگی تھی۔ اس میں سے ایک دعا تو یہ تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد ایسی سلطنت اور حکومت کسی کو نہ ملے، یہ ایک دعا تھی۔ دوسری دعا یہ تھی کہ اس مسجد میں جو بھی آ کے نماز پڑھے وہ گناہوں سے ایسا پاک اور صاف ہو جائے جیسا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ بیت المقدس میں جو نماز پڑھے وہ گناہوں سے ایسا پاک اور صاف ہو جائے جو جیسا کہ وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو بیت المقدس کو یہ اعزاز حاصل ہے، وہاں اگر نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے تو بندہ گناہوں سے ایسا پاک اور صاف ہو جائے گا جیسا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور 3 جگہیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف سفر کرنے کو اللہ کے نبی نے باعث خیر و برکت قرار دیا۔ اس میں سے ایک مسجد حرام ہے، اور دوسرے مسجد نبوی ہے، اور تیسرے بیت المقدس ہے۔ تو مسلمانوں سے بیت المقدس سے مسلمانوں کا جو تعلق ہے وہ ایمانی ہے، روحانی ہے، جذباتی ہے، اور یہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نے نماز پڑھی ہے۔ اب یہودیوں کی شروع سے سازش رہی ہے کہ کسی طرح بیت المقدس پہ ان کا تسلط ہو جائے، فلسطین کی سرزمین پہ ان کا تسلط ہو جائے، قبضہ ہو جائے۔ شروع ہی سے ان کی یہ سازش رہی ہے، اور بیت المقدس کو شہید کر دیں وہ لوگ۔ ان کی اپنی سازش ہے کہ بھئی بیت المقدس پر ان کا قبضہ ہو جائے، تسلط ہو جائے، اور بیت المقدس کو وہ شہید کر دیں، مسجد اقصی کو وہ شہید کر دیں، اور ہیکل سلیمانی کو اس جگہ پہ تعمیر کریں۔ اس سلسلے میں انہوں نے شروع ہی سے سازشیں کی اور کوششیں کی۔ سلطان عبدالحمید کے زمانے میں انہوں نے وہاں کی زمینیں خریدنے کی کوشش کی کہ بھئی زمینیں خریدیں گے وہاں پہ آباد ہو جائیں گے۔
سلطان عبدالحمید کی یہ دور اندیشی تھی، اس نے کہا کہ بھائی تم یہاں پہ زمینیں خرید نہیں سکتے، یہاں پہ آؤ اور بیت المقدس کی زیارت کرو، اس کے بعد چلے جاؤ، زیادہ سے زیادہ 3 مہینے تم یہاں پہ رہ سکتے۔ پھر انہوں نے پیشکش کی کہ سلطنت عثمانیہ کے جتنے قرضے ہیں سارے قرضے ہم ادا کر دیں گے، ہم کو یہاں پر آباد ہونے کا موقع دیا جائے۔ تو سلطان عبدالحمید نے ان کی اس پیشکش کو بھی مسترد کر دیا کہ بھائی تم کو یہاں پہ آباد ہونے کا موقع نہیں دیا جائے گا اور زمینیں خریدنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے جو فوجی دستے ہیں ان کو ٹریننگ دینے کے لیے جتنا فنڈ لگے گا وہ فنڈ بھی ہم دینے کو تیار ہیں، لیکن اس پیشکش کو بھی ان کی مسترد کر دیا گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ 3 کروڑ دینار قرضہ ہم دینے کو تیار ہیں، 3 کروڑ دینار قرضہ ہم دینے کو تیار ہیں، ہم کو یہاں پر آباد ہونے کا موقع دیا جائے اور زمینیں یہاں پر ہم کو خریدنے کا موقع دیا جائے۔ سلطان عبدالحمید نے ان کی اس پیشکش کو بھی مسترد کر دیا اور قبول نہیں کیا۔ سلطان عبدالحمید نے ان کی اس پیشکش کو بھی مسترد کر دیا۔ تو اب ان لوگوں نے سلطنت عثمانیہ کو نشانہ بنایا کہ بھئی کسی طریقے سے سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا جائے۔ عربوں کو سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ کے خلاف انہوں نے ابھارا اور عربوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف اکسایا اور خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے کر دیے گئے، سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کر دیے گئے، برطانیہ کا فلسطین کے اوپر قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد اب یہودیوں کو یہاں پر آباد کیا گیا اور یہودیوں کو یہاں پہ زمینیں دی گئی اور وہ لوگ وہاں پہ آنے لگے اور آباد ہونے لگے۔ تو یہ سرزمین تھی فلسطینیوں کی، ان کے اپنے آباء و اجداد کی، انبیاء کا یہ مدفن ہے، مبارک زمین ہے، مقدس سرزمین ہے، برکت والی سرزمین ہے، جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، احادیث میں اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اب یہودیوں نے اس کے اوپر قبضہ کیا، وہاں پہ آ کے آباد ہونے لگے اور وہاں پہ رہنے لگے، اور یہاں اسرائیلیوں نے پوری کوشش کی، اس بات کی کہ کسی طریقے سے فلسطینیوں کو یہاں سے نکالا جائے۔ اور زمین فلسطینیوں کی ہے، ملک ان کا ہے، وطن ان کا ہے، ان کے آباء و اجداد کی سرزمین ہے۔ یہ اسرائیلی یہودی یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو وہاں سے نکالا جائے، مسلمانوں کو وہاں سے بھگایا جائے، اور اس کے لیے آئے دن ان کے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں۔ ان کی عورتوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، ان کے بچوں کو پکڑ کے مارا جاتا ہے، نوجوانوں کو شہید کیا جاتا ہے، اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، ان کے جسموں کو چھلنی کیا جا رہا ہے، اور ان کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے، اور میزائل داغے جا رہے ہیں، اور ان کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں، ان کی عمارتوں کو منہدم کیا جا رہا ہے، ان کے مکانات کو منہدم کیا جا رہا ہے، اور ان کے اوپر طرح طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے۔ یہ سراسر ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے۔ اب اگر فلسطینی اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنے وطن کو بچانے کے لیے ان سے لڑتے ہیں، ان سے مقابلہ کرتے ہیں، تو میڈیا کہتی ہے کہ بھئی یہ لوگ دہشت گرد ہیں، یہ دہشت گردی یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ہمارے اپنے ملک میں انگریز گھس آئے تھے، انگریزوں نے ہمارے اپنے ملک پہ قبضہ کیا تھا، تو انگریزوں کو بھگانے کے لیے یہاں کے لوگوں نے انگریزوں سے جہاد کیا تھا، انگریزوں سے مقابلہ کیا تھا، اور ان سے قتال کیا تھا، ان سے جنگ لڑی تھی آزادی کی۔ تو آزادی کی جنگ ان لوگوں نے انگریزوں کے خلاف لڑی تھی، کیا ان کو دہشت گرد کہا جائے گا؟ کیا ان کو یہ کہا جائے گا کہ انہوں نے دہشت گردی کی تھی؟ انہوں نے اپنے وطن کی زمین کو بچانے کے لیے، اپنے ملک کی سرزمین کو بچانے کے لیے، انگریزوں کے ناجائز تسلط سے ملک کو پاک اور صاف کرنے کے لیے جو لڑائی لڑی، اس لڑائی میں ان کو دہشت گرد بالکل نہیں کہا جا سکتا۔ تو بالکل اسی طرح اسرائیلی یہودی جو فلسطین پہ ناجائز قبضہ کیے ہوئے ہیں، ان کے اس ناجائز قبضے کو چھڑانے کے لیے، ان سے اپنے وطن کی زمین کو چھیننے کے لیے، اپنے ملک کی زمین کو چھیننے کے لیے جو مجاہدین ان سے مقابلہ کر رہے ہیں اور ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان سے قتال کر رہے ہیں، ان کو دہشت گرد کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی زمین کو ان سے چھیننے کے لیے، اپنی زمین کو ان سے لینے کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو یہ اسرائیل کا، یہودیوں کا فلسطینیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں
اخبارات میں دیکھ رہے ہیں کیسا ظلم کیا جا رہا ہے اور کیسا عجیب و غریب ان کے اوپر ستم ڈھایا جا رہا ہے. کھانا پانی ان کے اوپر بند کر دیا گیا ہے، ساری سہولتیں ان سے منقطع کر دی گئی ہیں، ختم کر دی گئی ہیں. اب بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں شہید ہو رہی ہیں اور مکانوں کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے. مجاہدین سے لڑنے کے بجائے گھروں کے اوپر، مکانوں کے اوپر، اسکولوں کے اوپر بمباری کی جاتی ہے. پناہ لینے کے لیے کسی دواخانے کو پناہ گاہ بنا کے وہاں پہ پناہ لیتے ہیں، اس کے اوپر بمباری کی جاتی ہے. بین الاقوامی جنگی جو قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور اس طرح سے بے قصوروں کا خون بہایا جا رہا ہے، مظلوموں کا خون بہایا جا رہا ہے. تو ایسے موقع پہ جتنے اسلامی ممالک ہیں ان کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے، مسلم ممالک کی، کہ بھئی ظالم کو ظلم سے روکیں. ظالم کو ظلم سے روکنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، ظالم کے خلاف اظہار ناراضگی کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. لیکن جتنے مسلم ممالک ہیں بس یا تو زبانی بیان دے دیتے ہیں اور اسی پہ اکتفا کر کے خاموش بیٹھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے برطانیہ اور امریکہ اور فرانس کی سرپرستی کی وجہ سے یہ جو اسرائیل ہے روزانہ معصوم بچوں کا خون بہا رہا ہے، عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ان کے اوپر طرح طرح کے ظلم کے شکنجے کسے جا رہے ہیں اور ظلم کے پہاڑ ان کے اوپر توڑے جا رہے ہیں. ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں، تصویریں دیکھتے ہیں، ہم بھی بے حس ہو گئے ہیں. جتنے اپنے اسلامی ممالک ہیں سب کے سب بے حس ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں، کوئی فلسطینیوں کی مدد کرنے کو تیار نہیں. مصر قریب ہے، فلسطین سے قریب کتنے ایسے اسرائیل سے لگے ہوئے، فلسطین سے لگے ہوئے کتنے ایسے مسلم ممالک ہیں، وہاں پہ امداد پہنچانے کے لیے مصر میں لوگ پہنچے ہوئے ہیں، وہاں تک امداد پہنچنے نہیں دیا جا رہا ہے. ہماری اپنی بے حسی کا یہ عالم ہے، سب اپنی اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، سب کو اپنی کرسی کی فکر ہے، سب اپنی اپنی کرسی بچانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے. ایک زمانہ وہ تھا کہ ایک مسلم لڑکی کے اوپر ایک عیسائی نے ایک تھپڑ رسید کیا تھا، بادشاہ کو اطلاع ملی تھی، 12,000 کا لشکر لے کے بادشاہ پہنچا تھا اس ایک مظلوم لڑکی کی مدد کے لیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہماری ایسی تاریخ ہے. خلیفہ معتصم باللہ جو عباسی دور کا ایک بہت بڑا خلیفہ سمجھا جاتا ہے، اس کے دور کی یہ بات ہے کہ ایک بندہ ایک جگہ سے گزر رہا ہے، اس نے دیکھا کہ ایک موٹا تازہ عیسائی ہے، اس نے ایک باندی کے چہرے کے اوپر ایک تھپڑ رسید کیا. جیسے ہی تھپڑ مارا تو اس باندی نے ایک سرد آہ بھری، اس کے بعد اس میں کہا واہ معتصمہ، ہائے معتصم تم کہاں ہو، مدد کو کیوں نہیں آتے. معتصم خلیفہ تھا، ایک بندہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے جملہ سن لیا اور عیسائی کے تھپڑ مارنے کو اپنی آنکھوں سے اس نے دیکھ لیا. اس کے بعد میں وہ گیا معتصم باللہ کے دربار میں، جا کے اس نے یہ واقعہ اس سے بتایا اور اس کو کہا کہ میں نے عمریہ سے میں آ رہا ہوں، وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک موٹا تازہ عیسائی ہے، وہ موٹا تازہ عیسائی ایک باندی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس نے اس کو تھپڑ مارا ہے. تھپڑ مارتے ہی اس باندی نے ایک آہ بھری، اس نے کہا واہ معتصمہ، ہائے معتصم تم کہاں ہو، مدد کو کیوں نہیں آتے. تو اس نے ایک دوسرا تھپڑ مارا اور کہا مذاق اڑاتے ہوئے کہ معتصم یہاں پہ تیری مدد کے لیے آئے گا، معتصم تک تیری آواز پہنچے گی اور معتصم تیری مدد کو آئے گا. اس نے ایسا مذاق اڑایا ہے. جب یہ بادشاہ نے بات سنی تو اس نے کہا کہ بھئی عموریہ کس سمت میں ہے، تو اس نے بتایا کہ اس سمت میں ہے. تو بادشاہ نے اپنا چہرہ اس سمت میں کیا اور کہہ کے اس نے آواز لگائی لبیک ایتھا الجاریہ، اے باندی میں حاضر ہوں، معتصم تیری مدد کو آ رہا ہے، میں حاضر ہوں، معتصم تیری مدد کو آ رہا ہے. اور 12,000 چتکبرے گھوڑے لے کے معتصم باللہ 12,000 چتکبرے گھوڑے لے کے ایک عظیم الشان لشکر لے کے اس ایک باندی کی مدد کے لیے پہنچتا ہے. عموریہ کا محاصرہ کر لیا جاتا ہے، محاصرہ طویل ہو جاتا ہے. بادشاہ لوگوں سے مشورہ کرتا ہے، مسلمانوں کا خلیفہ لوگوں سے مشورہ کرتا ہے کہ حملہ کب کرنا چاہیے. تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ جب انگور پکیں گے اور انجیر پکیں گے اس وقت ہم ان کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں. لیکن انگور کے پکنے کا، انجیر کے پکنے کا زمانہ ابھی دراز تھا اور لمبا زمانہ تھا، اس وقت تک انتظار کرنا بادشاہ کے لیے دشوار تھا. تو اس نے رات کے وقت میں جب سب لوگ سو رہے تھے سارے لوگوں کے خیموں کا دورہ کیا، ایک ایک کے خیمے کے پاس جاتا تھا، آپس میں وہ جو باتیں کر رہے تھے باتیں ان کی سن رہا تھا کہ لوگ میرے بارے میں آپس میں کیا
گفتگو کر رہے ہیں. ایک خیمے کے پاس میں پہنچا, وہاں پہ ایک بوڑھا تھا لوہار, وہ گھوڑوں کی نالیں بنا رہا تھا. اس کو کھولتے ہوئی اس کو انگاروں پہ رکھتا, اور اس کو انگاروں پہ رکھنے کے بعد گرم ہونے کے بعد میں اس کو نکالتا. اس کا اپنا جو حبشی غلام تھا اس کے اوپر ہتھوڑے لگاتا تھا, اس کے اوپر ہتھوڑے لگاتا تھا. یہ لوہار یہ کام کر رہا تھا. معتصم خلیفہ رات کے وقت میں ان کے خیمے کے پاس پہنچا اور پیچھے سے ان کی گفتگو سننے لگا. وہ جو حبشی غلام تھا اس نال کے اوپر ایک ہتھوڑا مارتے ہوئے اس نے کہا یہ ہتھوڑا معتصم کے سر پہ, یہ ہتھوڑا معتصم کے سر پہ. اس نے زور سے ہتھوڑا مارا تو اس کا جو اپنا آقا تھا اس نے کہا کہ بھئی تو اپنے اوقات میں رہ, تجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ تو بادشاہ کے سلسلے میں ایسی باتیں کر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ میں کیوں نہ بادشاہ کے بارے میں ایسی باتیں کروں, ہمارا بادشاہ عقل کا کورا ہے, ہمارا خلیفہ عقل کا کورا ہے. اتنا سارا لشکر اس کے پاس ہے اور 12,000 چتکبرے گھوڑے اس کے پاس ہیں, وہ چاہے تو اموریہ کے اوپر حملہ کر سکتا ہے. وہ انتظار کس بات کا کر رہا ہے؟ اگر وہ مجھے فوج کا کماندار بنائے تو کل کا دن میں اموریہ میں گزاروں گا. یہ بات اس نے کہی. اب یہ بات بادشاہ نے سن لی. سپاہی سے اس نے کہی کہ اس خیمے کی نشاندہی کر لو, کل اس خیمے والے کو میرے پاس حاضر کرنا. اب صبح ہوئی, اس حبشی غلام کو بلایا بادشاہ نے, معتصم باللہ نے بلا کے اس نے پوچھا کہ بھئی تمہاری ہمت کیسی ہوئی, کل تم میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہے تھے. اس نے کہا میں کیوں نہ کروں, آپ کے پاس اتنی ساری فوج ہے, اس کے بعد حملے میں آپ تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ مجھے فوج کا کماندار بنا دیں گے تو کل کی صبح میں اموریہ میں گزاروں گا. تو خلیفہ نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے فوج کا کماندار بنا دیتا ہوں. تو اس کو کماندار بنا دیا گیا. اب یہ فوج کو لے کے اموریہ پہ حملہ کرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح دی. اموریہ شہر میں لوگ داخل ہو گئے, پوری مسلمانوں کی فوج اموریہ شہر میں داخل ہو گئی. اب خلیفہ معتصم باللہ نے وہ بندہ جو اس کے دربار میں آ کے اس باندی کی شکایت کی تھی اس کو بلایا. اس کو بلا کے کہا کہ وہ باندی کہاں ہے, تلاش کرو. اس باندی کو بلایا گیا, وہ باندی کو لا کے وہاں پہ ٹھہرایا گیا جہاں پہ عیسائی نے اس کو تپڑ مارا تھا. اس کے بعد میں خلیفہ نے کہا کہ وہ عیسائی کہاں ہے, اس کو تلاش کرو. وہ موٹا تازہ عیسائی, اس کو تلاش کیا گیا, اس کو لایا گیا. بادشاہ نے جب اس کو اپنے سامنے ٹھہرایا, سامنے ٹھہرا کے اس باندی سے کہا کہ اس سے بدلہ لو, اس کو ایسی تھپڑ مارو جیسا تھپڑ اس نے تم کو مارا تھا. بدلہ دلانے کے بعد میں باندی کے سامنے کھڑے ہو کے بادشاہ نے کہا کہ اے لڑکی کیا معتصم تیری مدد کو آیا, کیا معتصم تیری مدد کو پہنچا؟ اس نے کہا کہ ہاں معتصم باللہ خلیفہ میری مدد کو پہنچا. تو یہ اسلامی حکمران تھے, یہ مسلمانوں کے حکمران تھے کہ ایک عیسائی نے ایک مظلوم باندی کے اوپر ظلم کیا اور اس نے آواز لگائی واہ معتصمہ, ہائے معتصم تم کہاں ہو, مدد کو کیوں نہیں آتے؟ ایک بندے نے سن کے بادشاہ تک بات پہنچائی. بادشاہ 12,000 گھوڑوں کو لے کے اموریہ کے اوپر حملہ کرتا ہے اور اس باندی کو انصاف دلاتا ہے. لیکن آج اسرائیل کا جو ظلم ہے, یہودیوں کا جو ظلم ہے فلسطینیوں کے اوپر, ان کا اپنا جو ناجائز قبضہ ہے, اس کے خلاف کوئی مسلم حکومت آواز نہیں اٹھاتی. صرف جمع خرچ ہے زبانی, اور زبانی وعدے ہیں. کوئی ہمت کسی کے اندر نہیں ہے کہ اسرائیل کا ہاتھ پکڑے, اس کو اس کے اپنے ظلم سے روکے اور یہ ظلم کا خاتمہ کرے اور کہے کہ بھئی فلسطین ایک آزاد ریاست ہو, ان کو ان کی سرزمین دے دی جائے, ان کو ان کا اپنا وطن دے دیا جائے, ان کو ان کا اپنا ملک دے دیا جائے. کسی کے اندر ہمت نہیں, سب اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں, سب اپنی کرسی بچانے کے چکر میں ہیں, سب اپنی حکومت بچانے کے چکر میں. کہاں گئی غیرت ایمانی, اور کہاں گئی غیرت فاروقی, اور کہاں گئی غیرت ایوبی؟ کیسی غیرت رکھنے والے وہ لوگ تھے کہ کسی بھی دنیا کے کونے میں کسی مسلمان کے اوپر ظلم ہوتا تھا تو وہ اپنے جسم پہ ظلم محسوس کرتے تھے. چونکہ اللہ کے نبی نے پورے مسلمانوں کو ایک جسم کے مانند بتایا کہ جسم کے کسی حصے میں تکلیف پہنچے گی, پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرے گا. دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی مسلمان کے اوپر ظلم ہوگا تو وہ مسلمان اس ظلم کو اپنے اوپر ظلم محسوس کرے گا اور کم سے کم درجے میں اس کے خلاف آواز اٹھائے گا, اس کے خلاف لکھے گا. ظالم کی مدد کرنا ہے, اس کو اس کے ظلم سے روک کر مظلوم کی مدد کرنا ہے, اور ظالم کی بھی مدد کرنا ہے, ظالم کو اس کے اپنے ظلم سے روکنا ہے. اس لیے میرے دوستو, مسلم حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائیں, اس کا اپنا ہاتھ روکیں اور فلسطین کو ان کے حوالے کریں, فلسطینیوں کے, اور یہ کوشش کریں بھئی کسی طریقے سے ظلم کا سلسلہ بند ہو جائے, یہ بمباری ختم ہو جائے, یہ جو ناجائز قبضہ ہے قسم ہو جائے, اور یہ جو مسلمان
مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کا سلسلہ بند ہو جائے، اور ہماری اپنی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ظالم کے خلاف ناراضگی کا اظہار تو کر سکتے ہیں، اسرائیل کے خلاف ناراضگی کا اظہار تو کر سکتے ہیں، امریکہ کے خلاف، فرانس اور برطانیہ کے خلاف ناراضگی کا اظہار تو کر سکتے ہیں۔ ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ان کی اپنی کمپنیوں کی بنی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کا ہم بائیکاٹ کریں۔ کتنے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں، کتنے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو اسرائیلی کمپنیوں کی بنی ہوئی چیزیں استعمال کرتے ہیں، ان کی معیشت کو ہم مضبوط کر رہے ہیں، ان کو پیسہ ہم اپنے جیبوں سے دے رہے ہیں، وہ پیسہ لے کے ہمارے اپنے بھائیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ان کے گھروں کو ڈھایا جا رہا ہے، ان کے مکانات کو ڈھایا جا رہا ہے، شیرخوار دودھ پیتے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مسلمان ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ان کے گھر ویران کیے جا رہے ہیں، ان کے گھر اجاڑے جا رہے ہیں، رات دن کا سکون ان کا غارت کیا ہوا ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے ہمارے اپنے پیسوں سے، ہم ان کو اپنے جیب سے پیسہ دے کے ان کو مدد کر رہے ہیں اور ان کو مضبوط کر رہے ہیں اور ان کو طاقتور بنا رہے ہیں، ہمارے اپنے پیسے کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، ظلم ایک ایسا گناہ ہے، ایک ایسا گناہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کسی بھی صورت میں اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ ظالم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے، ان کی اپنی جو مصنوعات ہے، ان کی اپنی کمپنیوں کی جو بنی ہوئی چیزیں ہیں اس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ آپ بولیں گے بھائی ہم بائیکاٹ کریں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، تو کم سے کم آپ اپنا غصہ تو ظاہر کر سکیں گے کہ بھائی ہمارے کسی بھائی پہ ظلم ہو، ہم ناراضگی کا اظہار بھی نہ کریں، ہم غصہ بھی نہ اتاریں ان کے اوپر، تو پھر میرے دوستو ہم اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ تو یہ ناراضگی کا اظہار کرنے کا ایک موقع ہے کہ کتنے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں، ہم جو صابن استعمال کرتے ہیں، جو پیسٹ استعمال کرتے ہیں، جو برش استعمال کرتے ہیں، ہم جو کپڑے جوتے استعمال کرتے ہیں، جو شیمپو یوز کرتے ہیں، اور ہم جو کول ڈرنکس پیتے ہیں، تھمس اپ پیتے ہیں، کوکو کولا پیتے ہیں اور اسپرائٹ پیتے ہیں، جتنے ٹھنڈے ہم استعمال کرتے ہیں، جتنے مشروبات ہم استعمال کرتے ہیں، دیکھیں کہ وہ اسرائیل کے تو نہیں ہیں، وہ امریکہ کے تو نہیں ہیں، اسرائیل کے ہیں، امریکہ کے ہیں، تو اس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، اس کا بائیکاٹ کر کے ان کی معیشت کو کمزور کرنا چاہیے۔ آپ بولیں گے کہ ہم ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، تو کچھ تو نقصان ہوگا، کچھ تو نقصان ہوگا۔ کم سے کم درجے میں یہ ہے کہ آپ ظالم کے خلاف ناراضگی کا اظہار تو کر سکیں گے، ظالم کے خلاف غصے کا اظہار تو کر سکیں گے کہ بھئی ظلم کر رہے ہیں، ظالم کے ساتھ ہم نہیں ہیں، ہم ظالم کے ساتھ کھڑے ہونے والے نہیں، ہم مظلوم کا ساتھ دینے والے ہیں، مظلوم کی مدد کرنے والے ہیں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں، ظالم کا ساتھ کسی بھی حال میں ہم نہیں دیں گے، ہم غصے کا اظہار کریں گے، ناراضگی کا اظہار کریں گے، ان کی کوئی بنی ہوئی چیز استعمال نہیں کریں گے۔ تو یہ میرے دوستو غیرت ایمانی کا تقاضا ہے، حمیت اسلامی کا تقاضا ہے کہ ان کی کمپنیوں کی بنی ہوئی جتنی چیزیں ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے، اس طرح سے ان کا ہم نقصان پہنچائے، اور ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور فلسطینیوں کے حق میں دعا کریں، کم سے کم درجے میں ان کے لیے دعا کریں، قنوت نازلہ کا اہتمام کریں، اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کریں، گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں، اور فلسطینیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی مدد کرے، ظالم کا خاتمہ کرے، ان کا اپنا وطن ان کو مل جائے، وہ جو ناجائز قبضہ ہے ختم ہو جائے، فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے، وہ ختم ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظلم چاہے کتنا ہی کیوں نہ ہو جائے، ایک نہ ایک دن اس کو ختم ہونا ہے۔ طول غم حیات سے گھبرانا ہے جگر، طول غم حیات سے گھبرانا ہے جگر، ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی سحر نہ ہو، ہر شام کے بعد ایک صبح ہوتی ہے، ہر رات کے بعد ایک صبح ہوتی ہے، ہر ظلم کی رات ایک دن چھٹے گی، اس کے بعد انصاف کی صبح طلوع ہوگی، تو یہ ظلم ختم ہوگا، ہمیشہ یہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ اس لیے ہم دعا کریں کہ ظلم کا خاتمہ ہو، ظالم کا خاتمہ ہو، مظلوموں کی مدد ہو، ان کو سکون ملے، راحت ملے، اطمینان ملے، اور کسی طریقے سے ظالم کی معیشت کو کمزور کریں۔ اس کے لیے ان کی کمپنیوں کی بنی ہوئی جتنی چیزیں ہیں، ہم جو ٹی شرٹ پہن رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، جوتے پہن رہے ہیں، دیکھیں ہم اپنا چہرہ یہودیوں جیسا بنایا ہوا ہے، لباس ان کا اپنا پہنے ہوئے ہیں، جبکہ وہ ہمارے اپنے بھائیوں کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ اس لیے ان کی کمپنیوں کی بنی ہوئی چیزوں کا بائیکاٹ کریں اور ان کے خلاف دعا کریں، بددعا کریں، اور ہمارے اپنے گناہوں پہ ہم توبہ کریں، اور فلسطینیوں کے حق میں دعا کریں کہ اللہ ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔